حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، تیری فطرت ہے افلاکی سراپا آسماں ہو جا۔ الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی: وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چھوڑ دو گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا چھپ چھپا کر کے کرتے ہو۔ اور گناہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کرنے کو، یعنی نبی علیہ السلام کی سنت سے روگردانی کرنے کو۔ لہٰذا جو گناہ ہم کھلے عام کرتے ہیں یا چھپ چھپا کر کے کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے اللہ رب العزت کی جانب سے کہ ہم ان سب گناہوں کو چھوڑ دیں۔ میرے محترم عزیزوں اور ساتھیوں، گناہ کی مثال کینسر کے زخم کی طرح ہوتی ہے کہ جب جسم میں کینسر کا زخم ہو تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ آپریشن کے ذریعے اس کو نکال دیا جائے، اور نہ نکالنے کی صورت پر یہ زخم بڑھے گا اور جسمانی موت کا سبب بن جائے گا۔ اسی طرح گناہ کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، اسے چھوڑ دیا جائے۔ اگر انسان گناہ نہیں چھوڑتا تو گناہ کی عادت بڑھے گی اور انسان کے لیے روحانی موت کا سبب بن جائے گی۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت عبادت گزار بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا عابد بن جاؤں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت کے پیارے اور لاڈلے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ چنانچہ جو شخص اپنے پورے جسم سے گناہ سرزد ہونے نہیں دیتا، نہ آنکھ سے گناہ سرزد ہو، نہ زبان سے، نہ کان سے ہو، اور نہ شرم گاہ سے ہو، اور نہ ہی ہاتھ پاؤں سے ہو، بلکہ وہ اپنے تمام اعضاء کی حفاظت اور نگرانی کرتا ہے اور ہر وقت اس کی فکر میں رہتا ہے کہ میرے اس وجود سے اللہ رب العزت کے حکم کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، میرے اس 6 فٹ کے جسم سے نبی علیہ السلام کی کسی مبارک سنت کی روگردانی نہ ہو جائے، تو ایسا آدمی لمبی لمبی نفلیں نہ پڑھے، راتوں کو نہ جاگے، لمبے مراقبے نہ کرے، اس کے باوجود وہ شخص ولایت کی روح کو بہت جلدی حاصل کر لے گا، کیونکہ یہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو ایسا آدمی اللہ رب العزت کی خوشنودی بہت جلد حاصل کر لے گا۔ چنانچہ عام آدمی اور اولیاء اللہ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ عام آدمی بہت سی دفعہ بارہا ایسے اعمال کرتا ہے کہ اس کا سینہ نور سے بھر جاتا ہے، اللہ رب العزت کی نظر رحمت اس کے دل کو منور کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے،
مگر اس کے ساتھ وہ بد پرہیزی بھی کرتا ہے۔ مثلا اس نے آنکھ سے غلط دیکھ لیا، زبان سے غیبت کر لی، جھوٹ بول دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کان سے غلط سن لیا یا اور کوئی غفلت کا کام کر لیا، تو ان گناہوں کے کرنے سے وہ نور جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ملا تھا وہ اس کے دل سے ضائع ہو جاتا ہے اور منور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک بہت بڑی ٹنکی ہے، آپ اس میں پانی کا ٹل لگا دے اور نیچے سے وال بھی کھول دے تو وہ ٹنکی بھر نہیں سکتی، کیونکہ جتنا پانی جائے گا وہ سب نکل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نیچے کا وال بند کر دے جس سے پانی نکلنے نہ پائے اور اس میں چھوٹا سا ٹل لگا دے جس سے قطرہ قطرہ بھی اگر پانی ٹپکے گا تو ایک نہ ایک دن وہ ٹنکی بھر جائے گی، کیونکہ پانی ضائع نہیں ہوا۔ یہی حال ہے ہم جیسے ایک عام آدمی اور اولیاء کرام کا ہے، اور یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں کہ ہم نیکی بھی کرتے ہیں لیکن گناہ کے ذریعے اس کے اثرات و انوارات اور برکات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کبھی شیخ کی مجلس میں گئے، دینی مجلس میں گئے، ندامت کے دو آنسو ٹپکا دیے جس سے اللہ کی نظر رحمت پڑ گئی، دل منور ہو گیا، روشن ہو گیا اور منور دل لے کر چلے گئے، لیکن ایک دن بھی ان اثرات کو سنبھال نہ پائے۔ مثلا مسجد میں نماز پڑھی، جیسے ہی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے آنکھ کسی عورت کی طرف اٹھ گئی تو نیکیوں کے اثرات ضائع ہو گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ولی بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں، عبادتیں، تسبیحات کی ضرورت نہیں ہوتی، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو مقصود بنا کر کے اس پر محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے جسم سے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو گناہوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔